آگے اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَوَرَبِّكَ واو یہاں پہ قسم کا ہے، فا الگ ہے وا الگ ہے، پس قسم ہے رب کا تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ. نسألن کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور نون تشدید ہے یا نون ثقیلہ ہے آخر میں، جس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مضارع کے معنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتے ہیں اور اس میں شدید تاکید پائی جاتی ہے کہ یہ کام تو ہو کے رہے گا. سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ بات آئی تو ہے یہود و نصارہ کے لیے کہ جو بعض احکام پہ ایمان لاتے ہیں، بعض احکام کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جتنے بھی اگلے اور پچھلے ہیں ہم نے سب سے سوال کرنا ہے، ہر آدمی کو جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ اپنا الگ الگ معاملہ رکھا ہوا ہے. ہر آدمی کے زندگی کے لمحات، عمر جو ہے وہ الگ ہے، ہر آدمی کے رزق کا معاملہ الگ ہے، صحت کا معاملہ الگ ہے، اس کی اولاد کا، بیوی بچوں کا، ہر چیز کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے الگ الگ سوال بھی کریں گے کہ دنیا میں اس نے کیا کیا، ہمارے احکام کی کہاں تک اس نے اطاعت کی، کہاں تک چھوڑا انہیں، کون کون سی باتوں کو چھوڑا، کون کون سی باتوں پہ عمل کیا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی امتوں سے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے، کوئی بھی بچنے والا نہیں. حساب لینے والا ایک ہے اور باقی ساری مخلوق حساب دینے والی ہے. ایسا کوئی بھی نہیں جو یہ کہے کہ میں حساب کے بغیر بچ جاؤں گا یا چلا جاؤں گا جنت میں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ آسان حساب جس سے لینا چاہیں گے اس سے آسان حساب لیں گے، جس سے مشکل حساب لینا چاہیں گے اس سے مشکل حساب لیں گے. اور اللہ کے رسول سے حساب اتنا ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا کہ ہاں یا اللہ میں خیریت سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب اتنا ہی ہوگا. باقی لوگوں کا حساب جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے اعمال کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اور اللہ کے علم کے مطابق ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو بھی نہیں. ہر ایک سے سوال جواب ہوگا. رسولوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم گئے تم نے کیا کیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن اس کے باوجود جواب دہی کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک موجود تھا کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں 2 انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان کے حساب کتاب کے بارے میں یا جواب دہی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا اس وقت اذا جئنا من كل امة بشهيد، جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لے آئیں گے اور وہ گواہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے یا اللہ تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس امت پہ گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن ہم تمہیں بلائیں گے کہ آؤ تم آ کے گواہی دو کہ تم نے حق نبوت ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ان لوگوں سے گواہی لو, ان لوگوں کے سامنے اس بات کا جواب دو کہ جو فرض ہم نے تمہیں سونپا تھا, جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی, وہ ذمہ داری تم نے پوری کی یا نہیں کی. ان لوگوں کے سامنے آگے گواہی دو اس بات کی. اور یہی وہ بات تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ لوگوں سے یہ بات کہی کہ لوگوں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا, تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے. حل بلغت تو حل دے تو, تم اس بارے میں کیا کہتے ہو. حل بلغت تو کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. حل دے تو کیا میں نے فریضہ رسالت ادا کرنے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں یہ پوچھا جائے گا, تم مجھے بتاؤ اور مجھے جواب دو کہ قیامت کے دن میرے بارے میں کیا جواب دو گے. 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی جنہوں نے اس بات کی گواہی دی, ادیتا یا رسول اللہ, بلغتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا, ہم اس بات کی قیامت کے دن گواہی دیں گے. لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اتنا شدید تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ. بڑی لذت ہے قرآن مجید سننے میں, پڑھنے میں بھی بڑی لذت ہے, لیکن سننا سنت بھی ہے اور سننے میں لذت بھی بڑی ہے. اچھے قاری جب پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے, آسمانوں سے آ رہا ہے یہ, اور آیا بھی آسمانوں سے ہی ہے. 7ویں عرش سے اوپر, 7واں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش سے نازل ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو سناؤں میں, آپ ہی تو نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی یہی آیتیں تھیں. اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بس بس, اور میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ آنسو اسی بات کے تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ رسولوں سے بھی ہم جواب طلب کریں گے کہ تم کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا, تم نے اپنا فرض کہاں تک ادا کیا, لوگوں تک بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی. حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں. اللہ کے دربار میں کھڑا تو ہر ایک کو ہونا پڑے گا, رسول جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں ہے. تو ہماری کیا مجال ہے, مجھ جیسے گناہگار لوگ اور حقیر لوگ جن کا کوئی شمار نہیں ہے کسی کتار میں, ان کو تو اپنی دن رات فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہوں گے, کیسے جواب دیں گے. اور پھر دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے. سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور جواب طلبی ہوگی کہ عیسائیوں نے شرک کیا, اور عیسائیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ تم یہ بتاؤ کیا تم نے یہ کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے ساتھ, مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ. قَالَ سُبْحَانَكَ, آپ جواب کا انداز دیکھیے, یہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کہ فوراً چھوٹ نہیں کہیں نہیں یا اللہ یہ بات میں نے نہیں کہی. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں گے, اپنی معذرتیں پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا تیرا ایک غلام تیری بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کرے. سبحانک, یا اللہ تیری ذات پاک ہے,
तेरी ذات بے عیب ہے, میں تو گناہگار ہوں, میں تو عیب, مجھ سے عیب ہو سکتا ہے, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, بے عیب ذات تیری ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, یا اللہ میری مجال نہیں کہ میں اپنی زبان سے ایسی بات نکالوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں یہ بات اپنی زبان سے نکالوں کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. ان کنتو قلتہ فقد علمتہ, دیکھیے کتنی لمبی وضاحت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات میں فرما رہے ہیں. ایک بات نہیں, 5 باتیں مسلسل اپنی برات میں کر رہے ہیں کہ کم از کم میری تو جان چھوٹ جائے اللہ کی بارگاہ سے, مجھ پہ کوئی بلیم یا مجھ پہ کوئی بات نہ آئے. فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے, ان کنتو قلتہ, اگر میں نے ایسی بات کہی ہے, فقد علمتہ, تو یا اللہ تو خوب جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, یا اللہ تو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تیرے دل میں کیا ہے. عالم الغیب تیری ذات ہے, جو میرے دل میں بات ہے, جو میرے سینے کے اندر ہے وہ تو جانتا ہے, لیکن یا اللہ جو تیرے دل کی باتیں ہیں وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, علام الغیوب تو ہی ہے. پھر آگے اور بھی وضاحت کی عیسیٰ علیہ السلام نے, ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ, یا اللہ میں نے تو اتنی ہی بات ان لوگوں سے کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا. اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کے لیے اس بات کی وضاحت پھر کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے کیا حکم دیا تھا. وہ حکم یہ تھا, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, بندگی کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یا اللہ میں نے تو اتنی ہی بات کہی تھی ان سے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور یا اللہ جتنی دیر تک میں لوگوں کے درمیان موجود تھا تب تک تو میں ان کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور یا اللہ جب تو نے مجھے آسمانوں میں اٹھا لیا اس کے بعد پھر تو نگہبان تھا, تو ہی جاننے والا ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے سوال تو ایک کیا کہ اے عیسیٰ تیری قوم نے تجھے اور تیری ماں کو میرا شریک ٹھہرا لیا, اپنا معبود بنا لیا, کیا تو نے کہا تھا انہیں؟ بات تو سوال تو مختصر سا تھا لیکن بڑی وضاحت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور اپنی برات میں کئی کلمات عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میری جان چھوڑ دیجیے, آج تو مجھے اپنی جان کی امان چاہیے. لوگ جہاں جاتے ہیں جائیں, لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے, جو کچھ انہوں نے کیا وہ خود اس کی ذمہ دار ہیں. یا اللہ میں نے ایسی بات نہیں کہی تھی. اور پھر آگے یہ بات بھی کہیں گے, ان تعذبہم فإنہم عبادک, یا اللہ اگر تو انہیں اس بات پہ عذاب کرے تو تیرے غلام ہیں, تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہے, تو کر سکتا ہے. فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو غالب ہے, حکمت والا ہے, تو معاف بھی کر سکتا ہے, عذاب بھی دے سکتا ہے, دونوں باتوں کا تجھے اختیار ہے. لیکن یا اللہ میں اس بات سے بڑی ذمہ ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی ہو کہ میری ماں کو یا مجھے اللہ کا شریک ٹھہراؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور سوال کس بات کا ہوگا؟ رسولوں سے تو ظاہر ہے یہی سوال ہوگا کہ تم نے حق رسالت ادا کیا یا نہیں کیا, جو پیغام میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. امتوں سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس کلمے کی تمہیں رسولوں نے دعوت دی تھی وہ کلمہ تم نے قبول کیا یا نہیں کیا, جس کا تم عالم ارواح میں بھی اعتراف کر چکے ہو. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا,
ساری روحوں نے یکدم جواب دیا کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اس بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا نعمتوں کے حوالے سے، وہ صحت کے بارے میں ہوگا کہ کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں سیراب کرنے کے لیے، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا۔ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ کبھی ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، الا یہ کہ بندہ جب بستر پہ پڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر انسان کو قدر ہوتی ہے کہ صحت کتنی اچھی بات۔ اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے صحت دی ہوئی ہے۔ لیکن اکثریت ایسے لوگ، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جو ناشکرے لوگوں کی ہے، جنہوں نے کبھی احساس تک، اور پچھلی دفعہ جو درس دیا تھا میں نے جس میں سورہ نحل کی آیت تھی، اس میں بھی تو یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں سایہ مہیا نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں لباس نہیں دیا تھا۔ ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو ذہن نشین کروائی ہے کہ انسان کہیں ناشکری کا راستہ اختیار کر نہیں سکتا کہ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ پانی بھی دیا ہوا اللہ کا، یہ روزی بھی اللہ کی دی ہوئی، یہ بیوی بچے اللہ کے دیے ہوئے، یہ گھر بار اللہ کا دیا ہوا، یہ سائے اللہ کے دیے ہوئے، یہ درخت اور در و دیوار اللہ کے دیے ہوئے، انسان اللہ کی ناشکری کہاں سے کر سکتا ہے؟ اور ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتلایا ہے، اس کا احساس دلوایا ہے، اس کو ذہن نشین کروانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جن پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک انسان 5 باتوں کے جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال یہ ہوگا مال کیسے کمایا تھا، ساری زندگی کا حساب ہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان بھی اتنی تو یاداشت ہی نہیں انسان کی کہ انسان ساری زندگی کا حساب کتاب کر سکے، لیکن ہر آدمی کے ایک مجموعی مزاج کا وہاں پہ حساب ہوگا کہ اس کا مزاج خیانت والا تھا یا امانت والا تھا، یہ بندہ خائن تھا یا امانت دار تھا۔ اور پھر جو مال تم نے کمایا تھا اس مال کو خرچ کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حلال اور جائز راستے تھے ان پہ خرچ کیا یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، اور پھر زندگی کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک تو سوال یہ ہوگا کہ ساری زندگی تم نے کن کاموں میں گزاری، بلوغت سے لے کے اپنی موت تک کن کاموں میں مشغول رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، یا اللہ سے غافل رہے۔ اور پھر انسان کی جوانی کا حساب الگ ہوگا کہ جوانی کا زمانہ کیسے گزارا تھا۔ ساری زندگی کا سوال الگ ہوگا کہ ساری زندگی کیسے اور کہاں گزاری، اور جوانی کا سوال الگ ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے بسر کی۔ جوانی انسان کی بھرپور قوت اور بھرپور صلاحیتوں کا زمانہ ہوتا ہے، انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، خوف اور ڈر انسان کو کسی چیز کا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر انسان نیکی کے راستے پہ ہے تو نیکی کا جو کام انسان کرنا چاہے وہ کر پاتا ہے، اگر برائی کے راستے پہ ہے تو برائی کے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے اور اسے ڈر اور خوف نہیں آتا اللہ کا۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کا الگ حساب ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری تھی۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جتنا علم تمہیں حاصل تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا، جتنا علم حاصل تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا تم نے۔ اس سے اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اگر لا علمی میں انسان کوئی توحید کے علاوہ شرک کے معاملے میں
لا علمی کا جواز قیامت کے دن نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ توحید اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہے، انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، شرک انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ توحید کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں ان میں لا علمی کا جواز یا لا علمی کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی اور اس کو گنجائش دی جائے گی، اس کو رخصت دی جائے گی اور اس کو معافی دی جائے گی، لیکن توحید کے معاملے میں لا علمی کی بات یا لا علمی کا جواز بھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے رب کی قسم ہم سب سے، اگلوں سے بھی اور پچھلوں سے بھی سوال ضرور کریں گے، اما كانوا يعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔